نماز روزہ چھوڑ کر محنت کر کے جنت حاصل کی جا سکتی ہے، یہ کہنا ہے مسلمانوں کے ایک فرقے کا۔ جی ہاں، یہ فرقہ ہے بائے فال، جو مغربی افریقہ کے ملک سینیگال میں پایا جاتا ہے۔ سینیگال کے اس گاؤں جہاں بائے فال کے لوگ رہتے ہیں، اس گاؤں میں جیسے ہی شام کے سائے ڈھلتے ہیں، فضا سریلے نغموں سے گونج اٹھتی ہے۔ یہ نغمے نہیں، یہ ان مسلمانوں کے روحانی گیت ہیں۔ جیسے ہی شام ڈھلتی ہے، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے وہ لوگ ایک چوک میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جھوم جھوم کر ایسے نغمے گاتے ہیں جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ان کے مذہبی گیت ہیں۔ بائے فال کے پیروکار اپنی مسجد کے سامنے گول دائرے کی شکل میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے آگ کا الاؤ بھی روشن ہوتا ہے۔ عبادت کے اس عمل میں بائے فال کے مسلمان ایک ہی ساتھ آواز کو اونچا کرتے ہیں اور ایک ہی ساتھ آواز کو کم کرتے ہیں، اور ان کے پیوند لگے کپڑوں پر جب آگ کی روشنی پڑتی ہے تو بہت ہی خوشنما دکھتے ہیں۔ سام فال کے دوران ان کے جوش و جذبے کی وجہ سے ان کے چہرے پسینے کی وجہ سے روشن بھی ہو جاتے ہیں۔ سام فال کی یہ تقریب ہفتے میں 2 دفعہ ہوتی ہے اور 2 گھنٹے جاری رہتی ہے۔ بائے فال فرقہ کے پیروکاروں کا کہنا ہے کہ نماز روزہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، اس دنیا میں رہنے کے لیے اور جنت پانے کے لیے محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن دوسرے مسلمان اس فرقے کو ایک بھٹکا ہوا گروہ یا ایک بھٹکا ہوا فرقہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف بائے فال مسلمانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے بارے میں دیگر مسلمانوں میں بہت ہی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جبکہ ہمارے ہاں اخلاقی روایات کو زیادہ نمایاں دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے خیال میں جنت حاصل کرنے کے لیے محنت ضروری ہے، نماز روزوں کا زیادہ کردار نہیں ہے۔ فرقے کے بانی ابراہیم فال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی بامبا کی خدمت میں لگا دی اور اس خدمت میں اس قدر محو ہو گئے کہ ان کے کپڑے، ان کے جوتے پھٹ گئے۔ پھر ان کے جوتوں اور کپڑوں کو پیوند کاری کے ذریعے جوڑا گیا اور پیچ لگائے گئے۔ اس کے بعد یہ عمل آج تک جاری ہے، اور بائے فال کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے بزرگ ابراہیم فال نے جیسے اپنے لباس پر پیچ لگائے تھے، اسی طرح پیچ لگانا جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ پیچ لگائے ہوئے کپڑے کے عمل کو ایندیگیول کا نام دیا جاتا ہے۔ بائے فال کی اس ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے گاؤں میں ہی کارخانہ قائم کیا ہوتا ہے، جہاں خواتین انتہائی خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتی ہیں اور مرد بھی ان کے شانہ بشانہ پیچ لگانے کے عمل میں مصروف عمل ہوتے ہیں۔ اس وقت بائے فال مسلمانوں کے مذہبی پیشوا سامبا ہیں۔ سامبا کا کہنا ہے کہ یہ جو پیوند کاری والے کپڑے آفاقیت کی علامت ہیں، جس کو سمجھنا انتہائی مشکل ہے، اس کو عام مسلمان نہیں سمجھ سکتا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بائے فال مسلمانوں پر جو تنقید کی جاتی ہے وہ بلا وجہ ہے۔ بائے فال مسلمانوں کی عبادت صرف پیوند کاری والے کپڑوں تک محدود نہیں، اور وہ صرف محنت مزدوری پر بھی ریلائی نہیں کرتے۔ ان کے مطابق سوشل سیکیورٹی، سوشل ویلفیئر، لوگوں کی مدد کرنا، خیراتی ادارے قائم کرنا اور اس طرح کے دیگر سوشل کاموں میں بھی عبادت ہے۔ اور اس مقصد کے لیے بائے فال مسلمانوں نے اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے لیے اسکول، ہسپتال، خیراتی ادارے اور فلاحی ادارے قائم کر رکھے ہیں، جو اپنی مدد آپ کے تحت چلتے ہیں۔ بائے فال مسلمانوں میں ایک اور گروہ بھی پایا جاتا ہے جس کو بائے فاکس کہا جاتا ہے۔ یہ محنت مزدوری کی بجائے بھیک مانگنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بائے فاکس لوگوں کا کہنا ہے کہ بھیک مانگنا بھی محنت مزدوری کے عمل میں شامل ہوتا ہے، لیکن بائے فال مسلمان ان کو اپنے سے الگ گردانتے ہیں اور ان کو اپنا حصہ نہیں قرار دیتے۔ بائے فال مسلمان سینیگال کے مقدس شہر طوبہ میں زیادہ رہائش پذیر ہوتے ہیں اور وہاں کی گرانڈے مسجد کی دیکھ بھال میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ اپنے موجودہ رہنما کو خلیفہ سمجھتے ہیں اور ان کی خدمت کو اپنی عبادت کا درجہ دیتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سینیگال میں بائے فال مسلمانوں کی تعداد 7 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے اور یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کمیونٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہی اپنے فلاحی کاموں کو انجام دیتے ہیں، حکومتیں اس میں کوئی کردار ادا نہیں کرتی۔ بائے فال مسلمانوں کی تعلیمات دیگر مسلمانوں سے اتنی مختلف اور اتنی الگ تھلگ کیوں ہیں، اس کے لیے تو بہت ہی ڈیپ سٹڈی کرنا پڑے گی، لیکن ہمارا مقصد تھا صرف اور صرف ایک ایسی انفارمیشن اپنے ناظرین تک پہنچانا کہ جس سے وہ جان سکیں کہ مسلمانوں کے جو چند ایک فرقے پاکستان میں ہیں یا ہندوستان میں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فرقے جو دنیا کے دیگر ممالک میں ہیں، اور ان کی تعلیمات اپنے دوسرے فرقوں سے انتہائی مختلف ہیں۔